بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب البتہ ان لوگوں کے حالات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ آئیے ایک اور عبرت آمیز کہانی سنتے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کشائی کا واقعہ ڈاکٹر پروفیسر نور احمد نور صاحب نشتر میڈیکل کالج ملتان والے اپنی زبانی بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 1968 کا واقعہ ہے۔ میں سعودی عرب میں بریدہ کے مقام پر بطور فزیشن کام کر رہا تھا۔ جمعہ کے روز زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ وہاں اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے پاس قیام کیا۔ ڈاکٹر صاحب بیمار تھے اور کافی مریض ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے مریض دیکھنے کے لیے کہا، چنانچہ میں نے مریضوں کو دیکھ کر فارغ کر دیا۔ ان میں سے ایک بوڑھا بدھو مجھے احد پہاڑ کے پاس مریض دکھانے کے لیے لے گیا۔ شہدائے احد کے قبرستان کے خیمہ میں ایک مریض پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر نسخہ لکھ دیا۔ اس کے بعد وہ شخص مجھے حضرت حمزہ کی قبر پر لے گیا اور بتایا کہ آج سے 50 سال پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر نیچے وادی میں تھی۔ ایک دفعہ زبردست بارش ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر زیر آب آ گئی۔ شریف مکہ جو ان دنوں حجاز کے حکمران تھے تو خواب میں حضرت حمزہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت حمزہ نے شریف مکہ کو کہا کہ مجھے بارش کا پانی تنگ کر رہا ہے، اس کا بندوبست کرو۔ شریف مکہ نے علماء کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ جب قبر کو کودا گیا تو واقعی اس میں پانی رس رہا تھا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش کو اونچی جگہ منتقل کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ بوڑھے بدھو نے بتایا کہ قبر کودنے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ کھدائی کے دوران کودال کی معمولی سی ضرب غلطی سے نعش کے ٹخنے پر جا لگی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ وہاں سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ چنانچہ اس جگہ پر پٹی باندھی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو کھولا گیا تو دیکھا کہ جسم کے نچلے حصے پر کفن موجود ہے۔ زخموں سے تازہ خون رس رہا ہے۔ آنکھ نکلی ہوئی، کان اور ناک کٹے ہوئے ہیں اور پیٹ چاک ہے۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور اسی حالت میں ان کو پرانی قبر سے نکال کر اونچی جگہ پر دوبارہ دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔